اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم حکایتی ہفتم شاعری توانگری را مدح کرد ہیچ نیافت پس ہیجو کرد توانگر او را ہیچ نگفت روز دیگر شاعر بر دروازه او رفت و نشست توانگر گفت اے شاعر مدح کردی ہیچ ترا ندادم مذمت کردی ہیچ نگفتم حالا چرا نشستی گفت حالا می خواهم که اگر اگر بمیری مرثیه تو ہم بگویم۔ اس سے پہلے آپ نے 2 سبق میں گلزار دبستان حصہ دوم کا 2 سبق پڑھا۔ پہلے سبق میں 3 حکایت، دوسرے سبق میں 3 حکایات ہے نا۔ آج آپ 7ویں حکایت پڑھنے والے ہیں، بغور سماعت کیجئے اور جس طرح آپ نے سبق یاد کیا ہے اس طرح اگلا سبق بھی یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ کریم اپنے حبیب کریم کے صدقے آپ کو اعلیٰ ترین کا ذہن عطا فرمائے، قوت حافظہ میں اضافہ فرمائے۔ جو بھی پیغام عظمت رضا میں درس گلزار دبستہ اور دوسری کتابوں کے اسباق پڑھ رہے ہیں اللہ انہیں بھی مزید علم نافع عطا فرمائے اور آپ سب کے صدقے مجھ حقیر سراپا تقصیر کو بھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حکایت ہفتم 7ویں حکایت، کیا معنی ہوگا؟ 7 حکایت نہیں بولیے گا، 7ویں حکایت۔ شاعر ایک شاعر، شاعر کا معنی توانگر ایک مالدار، ہاں توانگر من مالدار، توانگر ایک مالدار۔ رامن کو مدح من تعریف کرد من کیا، ایک شاعر نے ایک مالدار کی تعریف کی، ہاں ہیچ نیافت کچھ نہیں پایا، ہیچ نیافت یافتر مصدر پانا اسی سے نیافت نہیں پایا، پس ہجو کر پھر برائی کیا، پھر ہجو مانا مذمت میں اشعار کہنا، ہجو کا معنی مذمت میں اشعار کہنا، برائی میں اشعار کرنا۔ شاعر نے مالدار کی تعریف میں شعر پڑھا، اس نے کچھ نہیں دیا، شاعر کچھ نہیں پایا، پھر اس نے برائی میں اشعار کیا، پھر اس نے برائی میں اشعار پیش کیا۔ توانگر اورا ہیچ نگفت، مالدار نے اس کو کچھ نہیں کہا، مالدار نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ روزے دیگر شاعر دوسرے دن شاعر بر دروازے او اس کے دروازے پر رفت گیا و نشست اور بیٹھا۔ دوسرے دن شاعر اس کے دروازے پر گیا اور بیٹھا۔ توانگر گفت، مالدار نے کہا، مالدار نے یا بادشاہ نے کہا چلے گا، اے شاعر مدح کر دی ہیچ ترا ندادم، اے شاعر تو نے تعریف کیا میں نے تجھ کو کچھ نہیں دیا، اے شاعر تو نے تعریف کیا میں نے تجھ کو کچھ نہیں دیا۔ مذمت کر دی ہیچ نہ گفتم، مذمت کیا برائی کیا میں نے تجھ کو کچھ نہیں کہا۔ یہ تعریف کیا
میں نے تجھ کو کچھ نہیں دیا، تو نے برائی کی، میں نے تجھ کو کچھ نہیں کہا، حالا چرا نششتئی، اب تو کیوں بیٹھا ہے، اب تو کیوں بیٹھا ہے، گفت حالا می خواہم، اس نے کہا، گفت اس نے، کس نے، شاعر نے، اب میں چاہتا ہوں، حالا می خواہم، اب میں چاہتا ہوں کہ اگر بمیری، اگر تو مر جائے، اگر تو مرے گا، مرثیے تو ہم بگویم، تیری مرثیہ بھی میں کہوں۔ مرثیہ کس کو کہتے ہیں؟ مرثیہ وہ اشعار جو کسی کے متعلق اس کے مرنے کے بعد کہے جاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کے بارے میں اشعار پیش کیے جائیں تو اس کو کہتے ہیں مرثیہ۔ اس نے کہا اب میں چاہتا ہوں اگر تو مرے گا تو تیری مرثیہ بھی میں کہوں گا۔ میں نے تعریف کیا، تو نے کچھ نہیں دیا، برائی کیا، تو نے کچھ نہیں کہا، اب میں چاہتا ہوں کہ تو مرے تو تیری شان میں، تیرے بارے میں، تیرے متعلق کچھ اشعار بھی پیش کر کے جاؤں۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی، ترجمہ ہو جائے گا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ حکایت حشتم، 8ویں حکایت، 8ویں، شخص دستار درویش گرفت و گریخت۔ ایک شخص نے ایک فقیر کی دستار لیا، ایک فقیر کی دستار، امامہ شریف، دستار کا معنی امامہ۔ ایک شخص نے ایک فقیر کی دستار گرفت، پکڑا مطلب لیا، وہ گریخت اور بھاگا، اور اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک شخص نے ایک فقیر کی دستار، ایک شخص ایک فقیر کی دستار لے کر بھاگا۔ درویش بگورستان رفت و نشست، فقیر قبرستان جا کر بیٹھا، قبرستان جا کر، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایک فقیر قبرستان گیا اور بیٹھا، ہے نا۔ مرد ما اورا گفتند کہ آن شخص دستار ترا بطرف باغ برد بر در گورستان چرا نشستی۔ فارسی کو اسی طرح پڑھیے گا، آپ کی آواز یہاں کم آتی ہے اسی لیے میں آپ سے عبارت خانی نہیں کروا پا رہا ہوں، تو آپ لوگ اسی طرح پڑھیے گا، ٹھیک ہے نا۔ مردما اورا گفتند، لوگوں نے اس کو کہا، لوگوں نے، وہ شخص تیری دستار لے کر باغ کی طرف گیا، وہ شخص دستار ترا، تیری دستار لے کر بطرف باغ برد، ایک باغ کی طرف گیا، بردرے گلستان، تو قبرستان کے دروازے پر کیوں بیٹھا ہے، تو قبرستان کے دروازے پر کیوں بیٹھا ہے۔ او بھائی فقیر، تیری دستار لے کر وہ آدمی اس باغ کی طرف گیا ہے اور تو قبرستان کے دروازے پر بیٹھا ہے، یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ جہاں وہ لے کر گیا ہے وہاں جاؤ نا، صحیح بات ہے نا۔ آپ کی کوئی چیز لے کر کوئی بھاگے، آپ اس کا پیچھا کریں گے نا، تو جہاں وہ جائے گی وہیں آپ جائیں گے نا۔ اب یہ قبرستان جا کر بیٹھا ہے، حالانکہ وہ شخص اس کی دستار لے کر باغ کی طرف گیا ہے، اسی لیے لوگوں نے اس کو کہا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں۔ وہ چے بھی کنی،
اور تو کیا کرتا ہے؟ اور تو گفت، اس فقیر نے کہا، اس فقیر نے او نیز آخر ایجا خواہد آمد ازی سبب ایجا نشست ام، او نیز وہ بھی، کیا معنی ہوگا؟ وہ بھی آخر ایجا اس جگہ خواہد آمد آئے گا، وہ بھی آخر اس جگہ آئے گا، ازی سبب اسی وجہ سے اس جگہ میں بیٹھا ہوں، اسی سبب سے، اسی وجہ سے میں اس جگہ بیٹھا ہوں۔ اے پوچھنے والوں، آخر اس کو ایک دن مرنا تو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اسے مر کر اسی قبرستان میں آنا ہے، تو اسی دن میں اس کا حساب کر لوں گا، اسی لیے میں اس قبرستان کے دروازے پر بیٹھا ہوں۔ بلا شبہ ہر کسی کو مرنا ہے، قبرستان جانا ہے، تو اسی دن حساب کتاب ہو جائے گا۔ ترجمہ ہو گیا، مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ ان حکایات کو یاد رکھا کیجیے۔ آپ قصہ کہانی بیان کرتے ہیں، ان قصے کہانی کی جگہ انہی قصے کہانیوں کو بیان کیجیے گا، ہے نا؟ چلیے اگلی حکایت، حکایت نہم، حکایت نویں حکایت، نواں حکایت، نواں حکایت، نویں میں 90 نہ کہہ دیں آپ، نواں حکایت۔ شخص در خواب با شیطان ملاقات کر، ایک آدمی خواب میں شیطان سے ملاقات کیا، ایک آدمی خواب میں شیطان سے ملاقات کیا۔ یک سیلی بر روئے او زد و ریشے او را گرفت و گفت، سیلی کا معنی تماچا ہے نا، ایک سیلی، ایک تماچا، بر روئے او زد، اس کے چہرے پر مارا، ایک تماچا اس کے چہرے پر مارا، وہ ریشے اورا گرفت، اور اس کی داڑھی کو پکڑا، اور اس کی داڑھی کو وہ گفت اور کہا، جی اور کہا، اے ملعون دشمن ماں ہستی، وہ برائے فریب دادن ماں مرد ماں ریشے دراز می داری۔ عبارت دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، سن بھی رہے ہیں، اسی طرح پڑھیے گا۔ اے ملعون دشمن ماں ہستی، ہم لوگوں کا تو دشمن ہے، اے ملعون تو ہم لوگوں کا دشمن ہے، اور ہم لوگوں کو، اور ہم مردوں کو، ہم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، فریب کا معنی دھوکہ، اور ہم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لمبی داڑھی رکھتا ہے۔ اے ملعون تو ہم لوگوں کا دشمن ہے، اور ہم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لمبی داڑھی رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ چوں سیلی دیگر بر روئے او زد بیدار شد، وہ ریشے خود را در دستے خود دیدہ، شرمندہ گردید وہ بر خود خندید، جب دوسرا تماچا اس کے چہرے پر مارا، جب دوسرا تماچا اس کے چہرے پر بیدار شد، بیدار ہوا، اور اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ میں دیکھ کر شرمندہ ہوا۔ کیا معنی ہوا؟ وہ ریشے خودرا اور اپنی داڑھی کو
اپنے ہاتھ میں دیکھ کر شرمندہ ہوا، وبر خود خندید، اور اپنے اوپر ہنسا، اور اپنے اوپر یعنی خواب میں شیطان سے اس نے ملاقات کی، اور خود وہ شخص لمبی داڑھی رکھتا تھا، اپنی داڑھی کو اپنی ہاتھ میں لے کر کہتا ہے شیطان ملعون تو ہم لوگوں کا دشمن ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لمبی داڑھی رکھا ہے۔ بیدار ہوا تو پتا چلا کہ اپنی ہی داڑھی اپنی ہی ہاتھ میں ہے، اپنی آپ کو ہی وہ ملعون کہہ رہا ہے۔ جی بہت زیادہ لمبی داڑھی نہیں رکھنی چاہیے کہ سادھو سے سکھ لوگوں سے مشابہت لازم آئے۔ ایک مشت سے کم رکھنا حرام ہے، اس طرح کٹنگ نہیں ہونی چاہیے، اور بہت زیادہ لمبی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بے نمازی تھا، بدکار تھا، ملعون تھا، لمبی داڑھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے رکھا تھا، اس کی حقیقت وہ خود خواب میں دیکھ لیا۔ بس ترجمہ ہو جائے گا، یاد کر لیجئے گا، نہ ہو تو پوچھئے گا، انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ دعائے خیر میں یاد۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔